فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کیا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ رہے۔ صحابی اور رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں میں مجھے خصوصی طور پہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان کثرت کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، جب تر رہے گی سمجھیے آپ نے ان 10 دنوں کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، یہ ذی الحج کا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ ہے، تو آج ہماری گفتگو کا موضوع اسی عشرہ ذی الحج کے حوالے سے ہے۔ ذی الحج کو ذی الحج کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں سب سے اولین وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو ایک فریضہ مسلمانوں پر رکھا ہے حج کی صورت میں، اس کے تمام مناسک وہ اسی ذی الحج کے مہینے میں ادا ہوتے ہیں۔ گویا یہ حج، اس کی قضائی کسی اور مہینے میں نہیں ہے، اس کے خاص مہینے ہیں الحج و اشہر معلومات، خاص مہینے ہیں، خاص دن ہیں، یہ اسی مناسبت سے ہی انہی دنوں میں حج ہو سکتا ہے۔ اور پھر جہاں پہ ذی الحج کو اس کی وجہ تسمیہ تو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں، اور کئی مناسبتوں سے اس ذی الحج کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے، اور بالخصوص ابتدائی 10 دنوں کی۔ آپ دیکھیے کہ اگر صرف حج کی بات کی جائے تو حج کے جتنے فرائض ہیں، وہ وقوف عرفہ ہو، وہ طواف ہو، سعی ہو، ان سب کا تعلق ان ابتدائی 10 دنوں سے ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت ہے، اور سورہ حج کی آیت میں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ رب العالمین کو ان معلوم دنوں میں یاد کرو۔ صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو معلوم ایام ہیں، اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور جو سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتیں آپ نے خطبہ مسنونہ میں سماعت فرمائی ہیں،
اس مناسبت سے بھی مفسرین علماء وہ اس بات پہ اجماع کیے ہوئے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کہ یہ جو 10 دن فضیلت والے ہیں، جب ان کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے تو یقینی بات ہے رمضان کے دن بھی آتے ہیں، تو پھر رمضان کی فضیلت اور ایک طرف ذی الحج کے دنوں کی فضیلت، تو کس کو فضیلت حاصل ہوگی؟ علامہ ابن تیمیہ کا جو فتاوی ہے اس کی 25ویں جلد میں یہ بحث موجود ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو دنوں کے اعتبار سے ہے رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں، یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں یہ ان 10 دنوں سے افضل ہے، لیکن رمضان کی آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ راتیں اپنی جگہ پہ ذی الحج کے راتوں سے فضیلت کی حامل ہیں۔ گویا راتیں رمضان کی افضل اور دن ذی الحج کے افضل، یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس ذی الحج کے مہینہ میں کئی مناسبتیں ہماری شریعت کے ساتھ منسوب ہیں۔ قرآن کریم میں ابھی آپ نے سورہ حج کی ایک آیت سنی کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کو مومن یاد کریں، تو آپ نے یہ سنا کہ یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ ذی الحج کی تیسری نسبت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس انداز سے کیا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 راتوں کا جس میں اضافہ کیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 کے بعد جو 10 دنوں کا اس میں اضافہ کیا گیا وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن تھے۔ ذی الحج کی چوتھی مناسبت فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے، ہم سب نے اپنی پیدائش سے پہلے ہماری روحوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اسے الست کا وعدہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ہم سب کی روحوں نے جو اللہ رب العالمین کی توحید کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی مناسبت سے یہی عرفہ جس کو ہم عرفات کا میدان کہتے ہیں یہاں پہ لیا ہے، اور یہی ذی الحج کے ہی دن تاریخی اعتبار سے اگر بنائے جائیں تو وہی بنیں گے، لیکن وہ تقویم اس وقت نہیں تھی، یہ تو مفسرین نے اقوال لکھے ہیں، لیکن عرفات کا میدان تھا جس میں ہم سب سے وعدہ لیا گیا ہے، تو گویا عرفات کا اجتماع بھی 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد
یہی ذی الحج کا مہینہ ہے جس میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور اس دین کی تکمیل کے حوالے سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہوا، اور جس دن دین مکمل ہوا وہ آیت بھی 9 ذی الحج کو نازل ہوئی۔ اور آپ دیکھیے یہ دین کی تکمیل اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بڑی ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور ان کو بشارت بھی دیتا ہے، ساتھ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے کہ تمہارے لیے مسلمانوں کا دین تو مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ تمہیں اللہ سے مل گیا۔ اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی یا ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس دین میں اب کسی نئی چیز کی، کسی بدعت کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو یہ عمل بھی ذی الحج کے مہینے میں ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شاہد اور مشہود کا ذکر کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، برج والے آسمان کی قسم کھائی، یوم موعود کی قسم کھائی، وہیں پہ شاہد کی قسم بھی کھائی اور مشہود کی قسم بھی کھائی۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کا دن یہ بھی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں آتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ یہ ذی الحج کا جو ابتدائی عشرہ ہے، اب جب اتنی فضیلتوں والا اور اس کی اتنی نسبتیں ہمارے دین کے ساتھ موجود ہیں، ہماری شریعت کے ساتھ موجود ہیں، اسلامی تاریخ کے ساتھ موجود ہیں، اب کچھ عرفہ کے حوالے سے بھی ہم آگے بات کریں گے کہ عرفہ کے حوالے سے خصوصی فضائل اور ان 10 دنوں کے اعمال کیا ہمیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 969 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اتنی فضیلت کا حامل ہو کہ عام دنوں میں کریں اتنی فضیلت ملے، لیکن جو ان ذی الحج کے 10 دنوں میں کیا جائے اس کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں موجود ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا، وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اور اس زمانہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس وقت بھی آج بھی اعلیٰ کلمت اللہ کی خاطر جہاد کرنا، شریعت میں جامع ترمذی کی حضرت معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے، اس عمل کو جہاد فی سبیل اللہ کو ذروۃ السنامی ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح اونٹ کے جسم کا اونچا حصہ اس کی کوہان ہوتی ہے، شریعت مطہرہ میں سب سے بلند عمل جہاد فی سبیل اللہ کو کہا گیا ہے۔ اس لیے صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلت کا حامل عمل ان 10 دنوں میں کیا جہاد بھی اتنا فضیلت والا نہیں ہے؟
آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی ہاں، لیکن یاد رکھیے الا رجل، ایسا آدمی خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، کہ ایسا آدمی جہاد کرنے والا جو اپنا مال بھی لے کے گیا، اپنا جسمانی طور پہ اپنی جان بھی لے کے گیا، نہ اس کا مال باقی بچا نہ جان بچی، وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، صرف اس آدمی کا عمل ذی الحج کے دنوں میں عمل کرنے والے سے زیادہ افضل ہے، ورنہ جو شخص بھی ذی الحج کے 10 دنوں میں جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑھ کر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہی 10 دنوں کی مناسبت سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ، یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کیا کرو، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ رہے۔ صحابی اور رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 دنوں میں مجھے خصوصی طور پہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان کثرت کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، جب تر رہے گی سمجھیے آپ نے ان 10 دنوں کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اب سوال تو یہ ہے، یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جہاں پہ حج کا عمل بھی ہونا ہے انشاءاللہ، جو لوگ گئے ہیں اللہ کریم انہیں کما حق ہو ان کو مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس حدیث کے مطابق یہاں پہ اللہ کی طرف سے فضیلتیں، نعمتیں اور اس کی رحمتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جانور بھی لینے ہیں، اللہ کریم ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آئے دن ہمارے لیے دنیاوی معاملات بھی ایسے ہیں، ہم کثرت سے اپنا وقت اپنی سیاست میں بھی ضائع کریں گے، جس طرح حکومتیں ہم نے بنانی ہیں، جس طرح سارے انفلیشن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، ساری بحث کریں گے، کچھ بھی نہیں، ہمیں ایک نیکی ہمارے پلے نہیں پڑے گی۔ اس کی بجائے سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اللہ بھی راضی ہوگا، یہ اس سنت پہ بھی عمل ہوگا، افضل ترین عمل کو بھی ہم پائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وقت گزرے گا ہم کتنا گناہوں سے بچیں گے، یہ بھی تصور ساتھ کریں کہ ہم گناہوں سے کتنا بچیں گے۔ اپنے جانوروں کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے وقت گھنٹے گھنٹے 2-2 گھنٹے ضائع کریں گے، سوشل میڈیا پہ بھی وقت ضائع کریں گے۔ سچی بات ہے، علماء کی زندگیوں کو پڑھیں اپنے اکابرین کی تو پتہ لگتا ہے انہوں نے ان 10 دنوں کو واقعتاً کس طرح انہوں نے ان دنوں کو گزارا تھا۔ یہ تو ہمارے پاس اب ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ ہمارا قرآن پہ دھیان نہیں لگتا، نفلی نمازوں میں دھیان نہیں لگتا، ہم راتیں جاگیں گے تو سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے، ہم راتیں جاگیں گے تو اپنی گپیں لگاتے ہوئے گوسپس میں گزاریں گے، ہم راتیں گزاریں گے جو جتنے بھی پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں ہم انہیں دیکھتے ہوئے گزاریں گے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری، پھر ہماری نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ کے ذکر میں کوتاہیاں ہو گئیں، تلاوت قرآن کی جو روٹین کا عمل ہمارے بزرگوں میں اکابرین میں تھا وہ ہم سے ویسے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ رات کو دیر سے اٹھنا اور صبح نماز سے غافل رہنا۔ اللہ کریم ہمیں اس غفلت سے جگائے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری حدیث وہ بھی اسی مناسبت سے ہی ہے۔
صحابی اور رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 6505 نمبر، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام۔ جس طرح کی حدیث پہلے سنی، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اسی مفہوم والی حدیث کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے ازکا، کہ ان دنوں میں عمل کیا جانے والا عمل پاکیزہ ترین عمل ہے۔ آپ 3 الفاظ آپ نے تینوں حدیثوں کے حوالے سے سن لیے۔ پہلی حدیث میں سنا افضل الاعمال، افضل ترین عمل۔ دوسری حدیث میں سنا احب الاعمال، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل۔ اور تیسری حدیث میں ازکا عمل، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہم ان 10 دنوں میں کر لیں تو یہ تینوں فضیلتیں اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تینوں اعمال اب بھائیوں ہمیں اپنے تائیں کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان دنوں میں آپ دیکھیے عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اور عرفہ کے دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوں، جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوں۔ وہ دن جس میں سب سے زیادہ لوگ آزاد ہوتے ہیں وہ یوم عرفہ کا روز ہے۔ اللہ کریم لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے جس طرح آپ نے صحیح بخاری کی حدیث و علماء سے سنی ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اترتے ہیں جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ آپ نے اکثر حدیث و علماء سے سنی ہے۔ اس حدیث کی مناسبت سے جو اب آپ سماعت فرما رہے ہیں، علامہ البانی صحیح الجامع میں حدیث لے کے آئے ہیں، اور اس میں لکھا ہے ثم لیدنو عز وجل، دنوں میں یہ واحد دن ہے جس دن بھی اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، وہ عرفہ کا روز ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین قریب ہوتے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا اشعث اغبر ثائر الرأس، کیفیت آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگوں نے حج کیا ہے، بکھرے بال، 2-3 دن نہائے کو ہو گئے، اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے، پسینہ آیا ہوا، ایسی کیفیت میں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنے فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، فرشتوں سے بس ویسے ہی گواہی ڈلوانے کے لیے۔ اللہ کو تو علم ہے کہ یہ لوگ اپنے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ کیا لینے گئے۔ علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے گئے، کس وجہ سے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو قرآن کریم یہی کہتا ہے نا، قرآن کریم فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ ان چیزوں سے بچے رہیں، نہ آپ کسی سے جھگڑا کریں، نہ گناہ کا ارتکاب کریں، سنت کے مطابق مناسک ادا کریں۔ تو آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں من حج فلم یرفث ولم یصخب،
کان کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اس طرح جس نے صحیح معنوں میں مناسک حج ادا کیے اس کی کیفیت ہی ایسے ہے جس طرح دنیا میں اس کی آج ولادت ہوئی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ان لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے ان دنوں میں ایک اور دن بھی جس کو یعنی آپ دیکھیں 10 ذی الحج کا دن ہے جس کو یوم النحر کہا گیا ہے، وہ بھی ان 10 دنوں میں ہی آتا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے 19,075 نمبر، مسند احمد میں 40,000 حدیثیں، 19,075 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں جو بڑا دن ہے وہ یوم نحر ہے، جس دن حاجی اپنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں۔ صرف حاجی ہی نہیں، ہم لوگ بھی 10 ذی الحج کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد اللہ کے رستے میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ ہم اگلے جمعے انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے مسائل بھی بیان کریں گے، اور ساتھ اس حوالے سے جو ذیلی مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے، کچھ جانوروں کے حوالے سے، حصص کے حوالے سے، وہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ اللہ کے ہاں یوم النحر بڑا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر یوم قر ہے جس کو ٹھہرنے کا دن کہتے ہیں، یعنی جو 10 ذی الحج کے بعد ہیں، یہ بالخصوص حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے تو ان جگہ پہ نہیں ٹھہرنا جو غیر حاجی ہیں، وہ حاجی ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ یوم النحر بھی 10 دنوں میں، ابتدائی دنوں میں آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ہم نے عشرہ ذی الحج میں کیا کچھ کرنا ہے، جس طرح آپ کو بتایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں اور تحلیلات پڑھیں، حمد بیان کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر آگے تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر، ان کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، اتنی محنت کرتے، اتنی کثرت سے محنت کرتے، ما یکاد یقدر علیہ، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ اس پہ قدرت ہی نہیں رکھیں گے، جسمانی سقت ختم ہونے والی ہے۔ جس دن آپ دیکھیے ہمارے میں سے دنیاوی ماحول کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ صبح پیپر دینا ہے فلاں کلاس کا، فلاں لیول کا ہم نے پیپر دینا ہے، وہ چاہے میٹرک کا ہو، انٹر کا ہو، بیچلر کا ہو، ماسٹرز کا ہو، ایم فل کا ہو، پی ایچ ڈی کا ہو، یا کسی بھی لیول کا پیپر ہو، یا کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوں، پی ایم ایس ہو، سی ایس ایس ہو، کچھ بھی ہو، رات نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ صبح امتحان دینا ہے، صبح پیپر دینا ہے۔ یہ وہ پیپر ہے، قبر میں اس پیپر کے بارے میں فرشتوں نے کچھ نہیں پوچھنا ہم سے کہ کتنے پیپروں میں پاس ہوئے تھے، اس پیپر کا قبر میں سوال نہیں ہونا۔ جس دین کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس دین سے اپنی نسبت بنائیے کہ اس دین کے حوالے سے ہم نے کتنا اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے اور اپنا عمل خالص کیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ جب فضیلت سن لی تو ہم اس اعتبار سے محنت کریں، اتنی زیادہ محنت کریں کہ ہماری کیفیت بھی یہ ہو کہ ہر نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھے نیکیاں کریں کہ آج ہم نے ذی الحج کے ابتدائی دنوں کی فضیلت سنی ہے، ہم نے 10 دن یہی کچھ کرنا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہنا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کریم میں کہا گیا ان ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص 10 دنوں کے حوالے سے تو ہمیں ویسے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہمیں کہا گیا لا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں یہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی مہینوں میں کر لیں، بالخصوص اس میں پابندی کرنی، جس طرح قرآن میں کہا گیا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زور چھوڑ دیں، مغرب چھوڑ دیں، عصر کی حفاظت کرنا، یہ مطلب نہیں۔ یہ توجہ کے اعتبار سے، فوکس کرنے کے اعتبار سے بتایا گیا، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے اب کیا کرنا ہے، ان دنوں میں بالخصوص گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بے نمازی والے فعل سے، بے روز ہونے کے فعل سے، کوئی بھی کئی کام ایسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان 10 دنوں میں ابتدائی 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی آپ نے دی، صحابہ کا عمل بھی اس پہ رہا ہے، لیکن اکثر جو عمل رہا ہے وہ آگے آپ سنتے جائیے۔ اب آپ نے سنا کہ ان ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عمل کرنے چاہیے اس میں ہمیں گناہ سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اگلا عمل یہ ہے تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ اور وہ تکبیرات کیسی ہیں؟ عموماً ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے کئی الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہیں، احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ 5-6 دعائیں مختلف ہیں جس میں بھی اللہ کی تکبیر موجود ہے، وہ ثابت ہے، اس کو ان دنوں میں پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 969 نمبر حدیث سے قبل جو انہوں نے لکھا، کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بازار میں نکلتے، تکبیرات کہتے، پورے عشرے میں ابتدائی ذی الحج سے لے کر وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، جب یہ تکبیر کہتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ لگ کے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کو اپنائیے۔ اور آپ نے تسبیح و تحلیل کا سنا، کئی میرے بھائیوں عمل ایسے ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا یہ پڑھیں۔ کئی جو کلمے اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والے ہیں ان کا ورد اپنی زبان پہ لائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اس ذی الحج میں اگلا عمل، سنن ترمذی کی 1523 نمبر حدیث، صحیح ابن حبان کی 5897 نمبر حدیث، فرمایا من رآ ہلال ذی الحج، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، واراد ان یضحی اور قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من ظفارہ، نہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ یہاں پہ یہ بات سن لیجئے، آپ اہتمام اس بات کا کیجئے کہ قربانی ہم سربراہوں کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے بچے ہماری عورتیں اس میں شامل ہیں، اس بات کا اہتمام وہ بھی کریں۔ اور ایک دوسرا جو صحابی کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا
وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، وہ نماز سے عید پڑھ کے کاٹے، اللہ کریم اسی نیت سے اس کو قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ دونوں مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں یہ ہے روزوں کا اہتمام۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، سنن ابی داود کی 2437 نمبر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، ویوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دن جس کو ایام 20 کہتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح یہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1162 نمبر حدیث ہے، صیام یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا روزہ رکھیں، مجھے اللہ سے گمان ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب عرفہ ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ تصور کریں ہم روزہ اپنی مناسبت سے رمضان شروع کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جس طرح رمضان اپنی چاند کی رویت سے رکھتے ہیں، یہ روزہ بھی اپنی مناسبت سے ہم نے رکھنا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے جی وہ عرفہ تو ایک ہی ہوتا ہے، جس دن عرفہ ادھر ہوتا ہے، آپ کے جو مغربی ممالک ہیں اس دن وہاں پہ عید ہوتی ہے، اب بتائیے عید والے دن وہ روزہ رکھیں گے؟ عید والے دن تو روزہ رکھنا ویسے ہی شریعت میں منع ہے۔ تو اس لیے اپنے مطلع کے مطابق جس دن آپ کا 9 ذی الحج ہے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور یہ سنت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فضیلت بیان ہوئی ہے کہ 2 سالوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، تو اس لیے اس مناسبت سے روزہ رکھیے۔ تو میرے بھائیوں باقی اس حوالے سے مسائل اور بھی ہیں، وقت اور نہیں ہے، تو بات یہ ہے جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ کریم ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ ذی الحج کی فضیلت کو اپنانے اور پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔